الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی محتشم علماء ذی احتشام، حفاظ و قراء و ائمہ، عزیز طلبہ اور دیگر محتشم سامعین، آج کا یہ عظیم و شان اجتماع اور اکٹھ ایصال ثواب، دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ملک اللہ روایہ جگ صاحب کی زوجہ مرحومہ مغفورہ جو اس عالم رنگ بو میں اپنے زندگی کے چند ماہ و سال پورے کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، سارے مسلمان آج ان کی دعائے بخشش کے لیے حاضر ہیں۔ دعائے اللہ تعالیٰ اس میں سیوا کی کامل بخشش فرمائے، اور جتنے مسلمان بھی دور نزدیک سے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محتشم سامعین، اس عالم رنگ بو میں بسنے والے لوگ مختلف ہیں، ہر ایک کا لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف ہے، مزاج، فکر، سوچ مختلف ہے۔ جس طرح لوگوں کی قومیں، طور طریقے، مزاج اور فکر مختلف ہیں، انداز زندگی مختلف ہے، تو اس طرح کلمہ پڑھنے والے لوگ اور نہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، ان کے مرنے میں بھی اسی طرح فرق ہے۔ کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے تو خوشیوں کے شادیانے بجائے جاتے ہیں، لوگ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کا کرم ہوا، جان چھوٹ گئی۔ ایسا گندا بندہ دنیا سے چلا کہ کسی کی عزت اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال و متاع اس سے محفوظ نہیں تھا، نہ اس کے مرنے پہ زمین روتی ہے، نہ آسمان روتا ہے، نہ بندے غمگین ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، انسان بھی روتے ہیں، درخت بھی روتے ہیں، اور ہر ایک یہی کہتا ہے بندہ بڑا اچھا تھا، اللہ تعالیٰ کو منانے والا تھا، اور نزول رحمت کا باعث اور وجہ بنا ہوا تھا۔ تو مرنے میں فرق ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب قوم موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کی مخالف ہوئی، آپ کے فرامین عالیہ پہ انہوں نے عمل نہ کیا، اچانک جب ان پہ موت آئی تو رب کا قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، کافی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، نہ ان پر زمین روئی نہ آسمان رویا، اور نہ انہیں کوئی تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی گئی کہ توبہ کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایسا ہرگز نہ ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے۔ تو رب تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں ایک اصول اور لا عطا فرمایا کہ اے لوگو، قیامت تک یہ قانون اور اصول ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا، اس کے مرنے کا ارمان اور دکھ غم کسی کو نہیں ہوگا، نہ زمین اس پہ روئے گی، نہ آسمان روئے گا، نہ انسان روئیں گے، کیونکہ اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے، اللہ کی مخلوق بھی ناراض ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے رونے پہ بڑا غم منایا جاتا ہے، زمین اور آسمان روتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ غمگین ہو جاتا ہے۔ ان کے متعلق شافع محشر نبی آخر الزمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن الا ولہ فی السماء بابان،
حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن، ما من مومن، کوئی بھی مومن ہو، یہاں پہ ذات کا تذکرہ نہیں کہ فلاں سید زادہ ہو، فلاں خان زادہ ہو، کوئی ملک زادہ ہو، کوئی صاحب زادہ ہو، کوئی عالم زادہ ہو، کوئی پیر زادہ ہو، کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کوئی بھی ہو، جس برادری سے تعلق رکھتا ہو، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی سویلائزیشن اور تہذیب کیوں کیسی نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص رہنے والا انسان ہو، تو رب کے پیارے حبیب نے فرمایا کوئی بھی مومن ہو، وَلَهُ فِي السَّمَاءِ بَابَانِ، ہر مومن کے لیے رب نے آسمان میں 2 دروازے بنائے ہیں۔ اے اللہ کے رسول وہ دروازے کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باب یخرج منہ رزقہ وباب یدخل منہ عملہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان پہ ایک دروازہ مومن کے لیے وہ ہے جہاں سے صبح اور شام ہر وقت مومن کا رزق آتا ہے، اور ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے مومن کے اعمال صالحہ نیکیاں اوپر گزر کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز پڑھی، نیکی کا گلدستہ رب کی بارگاہ میں پہنچا، ظہر کا وقت تھا، جبین نیال جھکائی، روٹھے رب کو راضی کیا، وہ نیکیوں کا گلدستہ رب کی بارگاہ میں پہنچا، بوڑھے والدین کی محبت سے زیارت کی، حج کا ثواب ملا، وہ حج کی نیکیوں کا گلدستہ رب کی بارگاہ میں اسی دروازے سے پہنچا، کسی سفید داڑھی والے کی تعظیم و تکریم کی، یتیم کے ہر سر پہ ہاتھ پھیرا، غریبوں مسکینوں یتیموں بیوگان کی امداد کی، علماء مشائخ اکابرین نیک صلحاء مجاہدین کی تعظیم و تکریم کی، یہ سارے اعمال صالحہ ان نیکیوں کا گلدستہ اسی دروازے سے گزر کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مات فقداہ بقیا علیہ، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو رزق والا دروازہ کہتا ہے آج بندے کا رزق نہیں گیا، عبادت والا دروازہ کہتا ہے یہاں سے آج نیکی نہیں گزری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بقیا علیہ، وہ رزق والا دروازہ بھی مومن کی موت پہ روتا ہے، عبادت والا دروازہ بھی مومن کی موت پہ روتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور اس لیے انسان کو کام ایسا کرنا چاہیے کہ جب مرے تو چشم فلک روتی رہے، زمین کا ذرہ ذرہ صفے ماتم بچھا دے، ہر بندے کی آنکھ اشک بہار ہو، پتہ چلے کہ کوئی مومن بندہ محمد عربی کا سچا عاشق اس دنیا کو چھوڑ کر رب کے دربار میں حاضر ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب رزق آنا بند ہوتا ہے، ادھر سے نیکیوں کا سلسلہ منقطع اور ختم ہوتا ہے، رزق والا دروازہ بھی روتا ہے، عبادت والا دروازہ بھی روتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المومن، بے شک مومن بندہ یبکی علیہ من الارض مصلاہ موضع عبادت ہی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جس جگہ مصلی بچھا کے رب کی عبادت کرتا ہے، صبح کی نماز پڑھتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا ہے، اپنے دفتر میں مصلی عبادت بچھاتا ہے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے جنگل میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے اپنے روٹھے رب کو مناتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے وہ مصلی بھی روتا ہے، اے مالک کہاں گیا وہ بندہ جو نیکیوں کے بیج بویا کرتا تھا، جو سجدوں کے بیج بویا کرتا تھا، جو تجھ روٹھے مالک کو منایا کرتا تھا، والدین کی تعظیم و تکریم کیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا ان المومن یبکی علیہ من الارض مصلی، جب نیک بندہ دنیا سے اٹھتا ہے اور صرف بندے نہیں مسجد کے مصلی بھی اس کی ذات کے لیے روتے ہیں۔ تو جس نے نمازی کبھی نہ پڑھی ہو، جس میں شرم و حیا نام کی چیز ہی نہ ہو، اس پہ کون روئے گا؟ چند کرائے کے لوگ روئیں گے، یا بیوی بچے اپنے رزق کی وجہ سے روئیں گے، گھر کا ماحول ہم ہونے کی وجہ سے رویا جائے گا، ورنہ اس کے غم میں کوئی نہیں روئے گا، نہ زمین روئے گی نہ آسمان روئے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمِنَ السَّمَاءِ مَصْعَدُ عَمَلِهِ، جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو آسمان کی وہ جگہ روتی ہے جہاں سے مومن کی نیکیاں گزر کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ تیسری حدیث پاک میں آتا ہے ان الکافر اذا مات لا تبکی علیہ سماء والارض، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کافر مرتا ہے نہ اس پہ زمین روتی ہے نہ اس پہ آسمان روتا ہے،
عباد و بلاد، نہ بندے روتے ہیں، نہ ملک روتے ہیں، نہ درخت روتے ہیں، نہ حجر روتے ہیں، نہ شجر روتے ہیں، سارے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اے مالک مولا، اس منحوس کے وجود کی وجہ سے بارشیں نہیں آ رہی تھی، اس گندے کے وجود کی وجہ سے رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے دریاؤں میں روانی نہیں تھی، فضاؤں کے اندر ستھرائی نہیں تھی، کدورت اور انقطاع تھا، تیرا کرم ہوا، تو نے اس کو سنبھال لیا، تیری دنیا رحمت سے بھر گئی۔ اور پھر مومن کی شان بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا ولد مولود من امتی تباشرت الملائکۃ من الفرح۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن بندے کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، یہاں پہ بھی مومن کی قوم کا نام نہیں لیا گیا، قد کاٹ ماپ کے اس کا جناب حلیہ نہیں بتایا گیا، اس کی پراپرٹی بینک بیلنس اور جائیداد کا تذکرہ نہیں ہوا، یہاں پہ اس کی پرسنالٹی ہیلتھ ویلتھ کی بات نہیں ہوئی، یہاں پہ قومیت کا تذکرہ نہیں ہوا، اس کی جناب ایجوکیشن جو فیکلٹی اور صلاحیت ہے اس کا ذکر نہیں ہوا، اس کے شعبے کا ذکر نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا ولد مولود من امتی، جب بھی میرے کسی امتی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تباشرت الملائکۃ من الفرح، تو آسمان کے فرشتے خوشی کی وجہ سے ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں کہ اے آسمان کی نورانی مخلوق تمہیں مبارک ہو، زمین پہ ایک آدمی کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا جو کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ کو ایک مانے گا، حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا زمین پہ ہوتی ہے، خوشیوں کے شادیانے آسمان پہ بجائے جاتے ہیں۔ کس کا تذکرہ ہے؟ مومن کا تذکرہ ہے۔ اے مومن اپنی شان پہچان، اے مومن تو لوٹ کھسوٹ کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو غل و غش کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو دو نمبری کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو لوگوں کو ستانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو عزتوں کا بیپار کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو رقبہ جہاد میں ناجائز قبضہ جہاد کے لیے پیدا نہیں ہوا، علماء کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، قرآن حدیث سے نفرت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، انتشار اور جنگ و جدل پھیلانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، والدین کو دھکے دینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اللہ رسول کے احکامات کی نافرمانی کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ تیری پہلے تیری کریشن، تیری تخلیق کا ایک ہی مین پرپز اور مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زمین نے ہاتھ جھکا کے تو نے روٹھے رب کو منانا ہے۔ تیرے آنے کا مطلب، تیرے کمانے کا مطلب، تیرے بڑھنے کا مطلب، تیرے پھولنے کا مطلب، تیرے چلنے کا مقصد، تیرے کھانے کا مقصد، تیرے پینے کا مقصد، تیرے سونے کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک پریشانی تو نہیں تھی بھائی، جے کو تھی دے کو تھی ملے باقی بولو۔ اس لیے اللہ جل مجدو نے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کے گھر میں بچہ پیدا ہو، فرشتے خود ہی خوشی مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ آج امت مصطفیٰ کے اندر ایک مومن کا اضافہ ہو چکا ہے، مومن کے گھر میں بچہ آیا، مومن بنے گا۔ پھر مومن نے کیا گل کھلائے؟ مومن نے قرآن نہیں پڑھایا، مومن نے حدیث نہیں پڑھی، مومن نے ادب نہیں سکھایا، مومن نے حیا نہیں سکھایا، انگلش تو فر آتی ہے، میتھ کے قاعدے کو لیے فر آتے ہیں، بایو کیمسٹری فزکس اچھی آتی ہے، نہیں آتا تو رب کا قرآن نہیں آتا۔ اے مومن اپنی ریالٹی اور حقیقت کو پہچان، تیری حقیقت تیرے جمنے پہ، تیرے پیدا ہونے پہ تو رب کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، تو اپنے رب کو خوش کیوں نہیں کرتا؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَاتَ مِنْ أُمَّتِي صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ بَكَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت کا کوئی چھوٹا یا بڑا فوت ہو جائے، صغیر او کبیر، چھوٹا یا بڑا، متعدد اس کے مطابق، یعنی قوم کے اعتبار سے چھوٹا، قوم کے اعتبار سے بڑا، پیشے کے اعتبار سے چھوٹا، پیشے کے اعتبار سے بڑا، رنگ روپ کے اعتبار سے چھوٹا، رنگ روپ کے اعتبار سے بڑا، پیشے کے اعتبار سے چھوٹا، پیشے کے اعتبار سے بڑا، شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، پیسے کے اعتبار سے چھوٹا بڑا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ میری امت کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو، پر رب رسول کا پیارا ہو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بقت علیہ الملائکۃ، اس کے مرنے کی دیر ہوتی ہے، زمین پہ بھی فرشتے روتے ہیں، آسمان پہ بھی فرشتے روتے ہیں، لیکن کب؟ جب مومن ہو، نام
کرتوت یزیدی نہ ہو، گندے خبیثوں والے نہ ہو، اللہ کی زمین پہ فساد برپا کرنے والا نہ ہو، بے ادب نہ ہو، اللہ رسول کی رضا کا طالب ہو، اللہ رسول کے دین کی حمایت کرنے والا ہو، تب یہ سما بنتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، فرشتے بھی روتے ہیں، جن بھی روتے ہیں۔ اگر بندہ ہو گندا، نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اتنے اچھے بنے تمہیں یہاں کوئی روئے نہ روئے، زمین کا ذرہ ذرہ بھی روئے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کو رونے لگے۔ یہ کب زندگی آپ کو نصیب ہوگی؟ کہاں؟ جب گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے؟ کیا دنیا داروں کے آگے پیچھے پھرو گے؟ کیا لوگوں کی خوشامد کرو گے؟ چائے کی پیالی پی کر ایک دوسرے کے گیلے کرو گے؟ تب یہ مقام ملے گا، ہرگز نہیں رقبہ جات پہ ناجائز قبضہ کرنے کی وجہ سے ملے گا، 2 نمبر سودا بیچنے کی وجہ سے ملے گا، لوگوں کی عزتیں بیپار کرنے کی وجہ سے ملے گا، ہرگز نہیں۔ یہ مقام اور گریٹنس اور عظمت تمہیں تب ملے گی جب صحیفہ انقلاب قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے۔ اس سے تو ہم ہو گئے فارغ۔ حضور علیہ السلام وسلم کا فرمان علی شان ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک راوی ہے، کان یحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علیہ بجنازۃ، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ ابتدائی اسلام میں ویسے جب بھی کوئی جنازہ سامنے آتا کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے، لیکن بعد میں یہ عمل منسوخ ہو گیا۔ اب جنازہ آ رہا ہے، وہ بندہ اٹھے جس نے ساتھ جانا ہے، دوسروں کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیا ہے؟ شریعت مطالعہ کا مسئلہ ہے، ان مسائل کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ آ رہا تھا، حالانکہ سرکار نے منع فرما دیا اب اٹھنا نہیں، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، نبی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے عرض کیا حضور یہودی کا جنازہ تھا، آپ ایسے غلیظ کے لیے کھڑے ہو گئے؟ یہودی تو آپ کا دشمن، اللہ کا دشمن، اس امت مسلمہ کا دشمن، اس کے جنازے کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اوے اس منحوس کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا، میں تو اس لیے کھڑا ہوا کہ کہیں مصطفیٰ کا سر نیچے نہ ہو اور یہودی اوپر سے نہ گزرے۔ یہودی ہمارے نیچے رہیں گے، چاہے آج ہے یا قیامت تک۔ اگر ان کو نیچے رکھو گے تو عزت سے رہو گے، اگر ان کو تم نے بلندی پر دیکھا، ان کی بلندی کو تم نے تسلیم کر لیا، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ یہودی مسلمانوں کو لتاڑ رہا ہے، میرے آقا کھڑے ہو گئے کہ اس کا جنازہ مجھ سے بلند نہ ہو بلکہ نیچے ہوتے گزرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مر علیہ پہ جنازہ گزرا، قال سرکار علیہ السلام نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، ایک کو بند رکھے، یہ وہ بندہ ہے یا تو راحت پانے والا ہے، آرام پانے والا ہے، یا لوگ اس سے آرام پا جائیں گے۔ دوسرے لفظ میں ایک جان چھڑائی مل جائے یا لوگ گاندھی تو جان چھوٹ گئی ہے۔ مستریح اور مستراح منہ، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مستریح او المستراح منہ، اللہ کے رسول کیا مطلب ہے کہ یہ جان چھڑا کے جا رہا ہے یا لوگوں کی جان چھوٹ گئی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعزاها الى رحمت اللہ عز وجل، مومن جب اس دنیا سے چلتا ہے تو دنیا کے مصائب و آلام سے، دنیا کی مصیبتوں سے، لوگوں کے طعن و تشنی سے، دشمنوں کی دشمنی سے جان چھڑا کر اللہ کی رحمت کے بادلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بندہ ہے مومن تو دنیا کے فسادوں سے، شر تماشوں سے جان چھڑا کر رب کی رحمت میں پناہ لے کے جا رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَعَبْدُ الْفَاجِرُ، اگر بندہ ہو بھیڑا،
اعلانیہ گناہ کرنے والا، شراب پیے تو لوگوں کو بتا کے پیے، چرس پیے کھائے تو لوگوں کو بتا کے پیے، بدکاری کرے تو لوگوں میں فخر کرے، لوگوں کا خون بہائے تو لوگوں کے سامنے فخر کرے، کسی کی عزت پر بات کرے تو لوگوں کے سامنے فخر کرے۔ حضور الاسلام نے فرمایا والعبد الفاجر یشتریہ من العباد والبلاد والشجر والدواب۔ جب گندا بندہ بھیڑے کردار کا مالک اس دنیا سے چلتا ہے، اللہ کی زمین کو بھی آرام ملتا ہے، اللہ کے آسمان کو بھی آرام ملتا ہے، انسانوں کو بھی آرام ملتا ہے، بندوں کو بھی آرام ملتا ہے، ملک بھی سکون میں آ جاتے ہیں۔ والشجر والدواب، یہ درخت بھی سکون کرتے ہیں اور پرندے اور چرند بھی کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ملکوں کو آرام آ جاتا ہے۔ اللہ کے ملکوں کیا بخار ہے؟ ملکوں کو بخار کا مطلب یہ ہے، خراب کا مطلب یہ ہے جب بھیڑے اور نامراد انگریز کے پٹھو مجھے دی گئے ہو، جب کو ساتھ لگی ہو تو چپ رہا، باقی بولو۔ ہم تو مسلمان ہیں سارے، اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھنے والے، ہمارا کیا انگریز سے؟ اس لیے محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ جب ملک اسلامی ہو، کلمہ پڑھنے والوں کا حاکم ہو، یہود و نصارہ کے سامنے دم ہلانے والا ہو، یہود و حنود کے اشارے پہ چلنے والا ہو، عدالت اس کی ہو، قانون غیر کا ہو، ساری اس کا ہو، حجامت غیر کی ہو، منہ اس کا ہو، شکل غیر کی ہو، پاؤں اس کے ہوں، جوتے غیر کے ہوں، ادارے اس کے ہوں، نصاب غیروں کا ہو، بچے ان کی ہو، تربیت غیروں کی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بدبخت بندہ ہے، اللہ کا ملک سے پریشان ہے جب ایسا بندہ فنار ہوتا ہے، مردار ہوتا ہے، مر جاتا ہے تو اللہ کے ملک کو خوشی مناتے ہیں۔ بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا لیکن یہود و حنود انگریز کا پٹھو تھا، مسلم قوم کو تباہ کرنے والا تھا۔ حضور الاسلام نے فرمایا والعبد الفاجر یشتریہ من العباد والبلاد، جب بندہ گندا ہو مر جائے بندے بھی سکون کرتے ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی، یہ تو ڈاکو تھا، یہ چور تھا، یہ قاتل تھا، یہ فتنہ پرور تھا، یہ انتشار پھیلانے والا تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا تھا۔ بندے خوشی مناتے ہیں، والبلاد، اللہ کے ملک بھی خوش ہو جاتے ہیں، والشجر والدواب، درخت بھی خوش ہوتے ہیں اور پرندے اور درندے بھی خوش ہوتے ہیں، جانور بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گندے کردار کا مالک بندہ دنیا میں موجود ہو تو رحمتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جب خبیث چلے جاتے ہیں رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، جانور بھی خوش ہوتے ہیں، بندے بھی خوش ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے جب ایک بے نماز ہو تو 40 گھر ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، سارے کے سارے خراب ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک بے نماز کی نحوست ہے تو جتنا سارا ٹبر بے نماز ہوئے، ٹبر کیا پورا معاشرہ، پوری بستی بے نماز ہو، وہاں پہ رحمت کیسے برسے گی؟ اس لیے اپنے کردار کو سیدھا کرو، اپنے آپ کو درست کرو۔ آج تم ایک نئی صحبہ کی گلخانی پہ آئے، کل یہ وقت تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے، اسی طرح ہمارے بھی جنازے اٹھیں گے، اس طرح پتہ نہیں ہمارے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، یہ محافلیں ہمارے اوپر بھی منعقد ہونے والی ہیں، لیکن اس طریقے سے محافل منعقد کراؤ ہر آنے والی آنکھ کا شکبار ہو، زمین بھی رو رہی ہو، آسمان بھی رو رہا ہو، تمہارے تذکرے قیامت تک ہوتے رہے کہ میاں محمد عربی کے غلام تھے تو سچے ہی غلام، ورنہ زندگی تو ہر بندہ بسر کر لیتا ہے۔ حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجر علی وجہ من زاد علی الاربعین ولم یتب۔ حضور الاسلام نے فرمایا بندے کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے گناہوں سے توبہ نہ کرے، شیطان منہ میں بجا مار کے کہتا ہے بے ابی وجہ لا یفلح، لوگوں مجھے قسم ہے یہ وہ بدبخت چہرہ ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ارے شیطان تو قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ شیطان کہتا ہے میں نے ایک سجدے کا انکار کیا، وہ سجدہ بھی تعظیمی تھا، سجدہ آدم کو کرنا تھا، میں نے ایک سجدے کا انکار کیا، قیامت تک لعنتی بن گیا، اب یہ کلمہ پڑھ کر سجدہ نہیں کرتے، یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ میں ایک سجدے کی وجہ سے مارا گیا، یہ تو روزانہ کئی سجدے قضا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب ایمان سے بتائیں اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، جو سارے سجدہ نہیں کرتا، شیطان بڑا ہے یا یہ حضرت بڑا ہے؟ مجھے دی گئے ہو جنہیں چلو نہیں کریں گا چپ رہا، باقی تو بولو۔
یہ تو سگمار کھا گئی سٹے جو ہی بندہ سڈو آنکھیں پوچھنا سی کیونکہ پتے تو کو بڑے بڑے جڑے آئے بیٹھے انہوں فلاں صاحب بیٹھے انہوں فلاں بیٹھے اتنا فلانا بیٹھے تو تو کیا دے فلانے کو فلانا جیری بلا بھی ہے محمد عربی دے دین تو تلے دین مصطفیٰ سب سے بلند ہے چاہے کسی برادری کا بندہ ہے کسی کیٹاگری کا بندہ ہے مصطفیٰ کی شریعت سے سر نہیں اٹھا سکتا جب انبیاء اولیاء تمام تر بزرگان دین وہ اس دین کے مکلف رہے ہیں تو فلاں کیا کرے گا کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہم نے طریقہ یہی اپنایا ہے مسجد کا مولوی وہی رکھیں گے جس کو تھوڑا سا گھاس تھوڑا سا سالن دینا پڑے نہ وہ ہمیں کچھ کہے نہ ہمیں کچھ کہے اور ایسے بندے نہ رکھ اپنی مسجد کے منبر محراب کی زینت اس کو بنا جو سچا محمد عربی کا مارے سو اگر تو سود کھائے تیرا گریبان پکڑے خبردار یہ خباثت نہ کر اگر رشوت کی طرف تیرا دماغ پھرے تیرا دماغ ٹھیک کر کے رکھ دے اگر رشتوں کے سودے کرے تجھے اس گندے کام سے روک دے اگر سیاسی غدار بن جائے تو تجھے اس کام سے روکے ملک کا تملا فتنہ پرور بندہ بن جائے اسی فتنہ پروری سے روکے اگر تجھے کوئی اور غلاظت لگ جائے فوراً تجھے پاک کر دے جب ایسے علماء کا سایہ موجود ہوگا تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی تمہارا مرنا بھی اچھا ہوگا لیکن ہماری زندگی تو ہے ٹھیک نہیں یقین کرو آج اگر یزید آوینہ نہ یزید ووٹ ڈھیری میں ہوں دے مجھے دی گئے آج یزید آوینہ ووٹ ڈھیری لیبل اتو بھی ہے مارکہ بھی چو بھی ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اوے شراب کی بوتل پہ آب زمزم کا لیبل لگانے سے اندر والی چیز کبھی تبدیل نہیں ہوگی اوپر سے اسلام کا لیبل ہو اندر سے شیطنت گھوم رہی ہو کبھی بندہ اسلامی بن سکتا نہیں کرتوت یزیدی اختیار کر کے نام حسین کا لینے سے بندہ حسینی بن سکتا نہیں تو حسین نے تو ہر یزید کو لتاڑا ایک سامنے آیا ایسا دبایا قیامت تک نام لیوا کوئی نہیں ہوگا حسین کا جلسہ ہر مقام پہ ہوگا انہوں نے تو یزید کو لتاڑ دیا تو دن میں کئی یزیدوں کو سلام کرتا ہے نعرہ تکبیر اپنے آپ کو پھر بندہ یہ کہے کہ مجھ جیسا موحد کوئی نہیں اے خوف کر خدا کا تیری بیٹیاں سیرت زہرا کے مطابق ہو تیرے بیٹے سیرت حسین کے مطابق ہو تیرے گھر کا ماحول محمد عربی کی شریعت کے مطابق ہو پھر دیکھنا بچے تیری بات کس طرح مانتے ہیں والدین کے قسم کس طرح دباتے ہیں والدہ کے ہاتھ کس طرح چومتے ہیں یہ تب ہی ہوگا جب تیرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بچہ قرآن کا حافظ محمد عربی کے دین کا عالم ہے اگر شک ہے تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی صحیح اے ہمارے جامعہ میں تقریباً تمہاری تعداد جتنے تو طلبہ ہیں اتنا مجمع تو ہمیں ہر وقت ملتا ہے بیٹھے بٹھائے آ کر دیکھ لیں ایک بندہ 30 سال کی عمر سے لے کر 8-9 سال تک کی عمر کے ان کو دیکھ لیں کوئی تمہیں سنت کے خلاف نظر نہیں آئے گا اور یہ بچے یہ بھی تو بچے ہیں اور بھی بچے ہیں ان میں امیروں کے بھی ہیں غریبوں کے بھی ہیں تمہارا ہاتھ کسی نے نہیں چوما ہوگا جب ہمارے ہاں سے ہو کے جاتا ہے امی کے قدم بھی چومتا ہے ہاتھوں کو بھی چومتا ہے والد کے ہاتھوں کو بھی چومتا ہے قدموں کو بھی چومتا ہے بڑے بڑے کسان اور جج ان پڑھ بندے رو رو کے دروازہ چپ نہیں کرتے اور کیوں روتے ہو اس نے کہا ہمارے خواب تھا کہ کوئی ہمارے بھی ہاتھ چومے گا آج ہمیں پتہ چلا کہ رب کا قرآن بل کس طرح نکالتا ہے یہ بندوں کو سیدھا دین کس طرح کرتا ہے ہمارے بچے نے 2 دن لگائے 2 دن کے بعد واپس آیا نہ نماز قضا ہے نہ قدم بوسی قضا ہے کوئی نہیں سمجھ آ رہی اس لیے اپنے آپ کو پکا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناؤ دعا ہے اللہ تعالیٰ چاچا اللہ دیوائے صاحب کی زوجہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ پورے گھرانے کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے انہوں نے ان کی دعائے بخشش مغفرت کے لیے جتنے ہیلے بہانے کیے اللہ تعالیٰ سب ان کی دعاؤں کو خیراتوں کو ختمات کو علماء طلباء اور نیک لوگوں سارے علاقے کا آنا قبول فرما کے اس کے لیے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم
دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على